حضرت امام مالک کہتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا. اکثر دین پڑھنے والے غریبوں کے بیٹے ہوتے ہیں. امیروں کے بچے ایف ایس سی پڑھتے ہیں, بی ایس سی پڑھتے ہیں, ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں. غریبوں کے بچے دین پڑھتے ہیں. میں ایک شادی میں تھا تو وہاں ایک دو لوگ کھانا کھا رہے تھے, تو بعض لوگ انہیں دیکھ دیکھ کے مذاق کر رہے تھے, ویڈیو بنا رہے تھے, کہتے دیکھو کھانا ہی نہیں آتا, کیا انداز ہے, سارا ان کا منہ جو ہے وہ کھانے سے بھر گیا, ہاتھ دیکھو کہاں تک ان کے لتھڑ گئے, کیا انداز ہے. تو میں نے کہا تم ان کے کپڑے بھی تو دیکھو نا, انداز, بیٹھنا اٹھنا, کپڑے پہننا, یہ غریبی کا پتہ دیتے ہیں. بھوک جب تیز لگی ہو پھر کھانے کے آداب لوگوں کو یاد نہیں رہتے. غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی, اب وہ سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کر. حضرت سیدنا امام ابو مالک فرماتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا اور میری 6-7 بہنیں, میں اکیلا بھائی تھا. آپ فرماتے ہیں میرے ابا جی فوت ہو گئے. میری امی پکڑ کے مجھے ایک دھوبی کی دکان پہ لے گئی, کہنے لگی اسے کپڑے دھونے کا طریقہ بتا دے, سلیقہ سمجھا دے, یہ بھی ایک چھوٹی سی لانڈری کی دکان کھول لے گا, میری بیٹیوں کا پیٹ پال لے گا. دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے, میں 2-3 درہم بھی دوں گا مہینے کے, اور جب کام سیکھ جائے گا تو تنخواہ بڑھ جائے. امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بہنوں کے لیے روزی کمانے نکلا, میں بیوہ ماں کے سر پہ بوجھ اتارنے کے لیے نکلا, میں غربت کے عالم میں نکلا. رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا. فرماتے میں وہاں چمکتے چہرے دیکھتا, لیکن اپنی غربت کو دیکھ کے میں آگے بڑھ جاتا, پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا. آپ فرماتے امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے. ایک دن امام اعظم باہر نکلے, مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا, سینے سے لگایا, ماتھا چوما, کیا نام ہے؟ میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے. کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ کہا بڑا شوق ہے. کہنے لگے چل آ جا پڑھا کر, آ جا مدرسے میں پڑھا کر. کہتے میں سارا دن وہاں پڑھتا, گھر سے کام کرنے آتا, سارا دن امام اعظم کے پاس پڑھتا رہتا. مہینہ آیا تو میری اماں کہنے لگی تنخواہ لاؤ. میں نے کہا امی جی تنخواہ تو وہ دے گا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو, میں تو پڑھنے جاتا ہوں. کہتے اماں گھر سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ نکلی, کہنے لگی مولوی نے میرا بچہ خراب کر دیا, میرا بچہ خراب کر دیا. میں کام پہ بھیجتی تھی, اس نے کس چکر میں ڈال دیا, مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے, کام بھی تو کرنے چاہیے نا. کہتے امام اعظم کے سامنے کھڑی ہوئی. امام صاحب بڑے امیر کبیر آدمی, اربوں خربوں پتی تھی, اور پھر اتنے بڑے عالم فقیر, سارا بغداد, سارا کوفہ, سارا مصر سلوٹ کرتا ہے. بی بی آئی اور تیز جملے عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے. کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑھی, تیرا اتنا نام, تجھے خیال ہی نہیں آیا میں بیوہ عورت ہوں, تو نے میرا بچہ خراب کر ڈالا, میری یتیم بچیاں روٹی کہاں سے کھائیں گی, مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے. کہتی اتنے سخت جملے کہے, پر قربان جاؤ امام اعظم سنتے رہے اور مسکراتے رہے. کہنے لگے میری غلطی ہے, میری غلطی ہے, میری غلطی ہے. بی بی بھول گیا تھا, غلطی ہو گئی. بی بی کہتے تیری امام صاحب سنتے رہے. جب غصہ اتر گیا تو کہنے لگے اماں تیرا غصہ اتر گیا ہے؟ اتر گیا ہے. کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا نیک ہے, تیرا بیٹا بڑا لائق ہے, تو اسے پڑھنے دے. کہنے لگے چپ کر بے مولوی, یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی. امام صاحب کہنے لگے مجھے بتائے گی تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے. اس نے ایک لفظ تو ہے 3 دینار کا, ایک روایت ایسی بھی لکھی ہے بزرگوں نے, کہنے لگی 40 درہم ہے. اور اماں کہتی میں نے جان بوجھ کے زیادہ بتائے, حالانکہ میں کناک کا خرچہ کرتی تھی, لیکن جب کھلا ڈلا کرے تو وہ والا خرچہ بتایا. میں نے کہا 40 درہم خرچہ ہے, تو دے گا؟ تو کہتے امام اعظم کہنے لگے اماں تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا, پہلی سے پہلے تیرے گھر میں پہنچ جایا کریں گے, یکم سے پہلے آئیں گے. او بھائیو کہاں استاد ملتے ہیں, کہاں استاد ملتے ہیں, کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے, التجائے کرتے, پیار کرتے. گزر گیا وہ دور, اب تو سوٹ لینے کا دور ہے, مٹھائیاں لینے کا دور ہے, ہاتھ ڈلوانے کا دور آیا ہے. اب کون پوچھتا ہے, اب تو پوچھتے ہیں تو میرے لیے کیا لایا ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ
एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 महीने नहीं, 20 साल तक। कहना आसान, बोलना आसान, सुनना आसान। 20 साल तक इमाम अबू मालिक के घर में खर्चा देते रहे, वो पढ़ते रहे। अम्मा कहने लगी तू मेरे बेटे को लगा तो लिया है, तो पढ़ के बनेगा क्या? हजरत इमाम आजम फरमाने लगे बादशाहों के तख्त पर बैठकर बादशाहों के साथ खाने खाया करेगा, उनके साथ बैठ के हलवा खाएगा, वक्त आएगा तू देखेगी। कहते हैं मेरे इमाम इंतकाल कर गए, वक्त बीत गया। हारून रशीद ने मुझे बुलाया बगदाद में और कहा मैं आपको चीफ जस्टिस बनाने लगा हूं। कहते हैं मैं खुशी से सजदे करने लगा, मैं चीफ जस्टिस बना। मैंने अपनी अम्मा को खत लिखा कि अम्मा बगदाद आ जा, तेरे बेटे को अल्लाह ने बड़ी शान अता कर दी है। फरमाते हैं हारून रशीद की बीवी बड़ी औलिया की, उलमा की बड़ी फरमा बरदार थी, मोहब्बत करने वाली थी। उसने हलवा बना के भेजा, खाना बना के भेजा। हारून रशीद तख्त पे बैठ के खाने लगा तो कहने लगा इमाम साहब आप भी यहीं आ जाए मेरे साथ। कहते एक कोने में वो बैठ गया, एक में मैं बैठ गया, बीच में खाना रख लिया। इतनी देर में मेरी अम्मा भी पहुंच गई। 2 लुकमे खाए थे कि अम्मा आ गई। जब अम्मा ने मुझे तख्त पे बैठे देखा, एक यतीम, एक लावारस, एक बिन बाप का बच्चा, वो कल तक जो बहनों के लिए 4 दिनार नहीं ला सकता था, तख्त पे बैठ के जब रोटी खाते देखा तो अम्मा तड़प गई, रोई, चीखें मारी। मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? कहने लगी बेटा मुझे तेरा उस्ताद याद आ गया है, उसने कई साल पहले कहा था इसे दीन का इल्म पढ़ने दे, इसे फकीह बनने दे, ये बहुत आगे जाएगा। देख आज अल्लाह ने तुझे कितनी शान अता की है। का बेटा ये कमाल तेरा नहीं, ये इमाम आजम अबू हनीफा का कमाल है, ये उनका कमाल है जिन्होंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। मेरे भाई अपनी पूरी जिंदगी हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने। आज तो असातिज़ा किराम, असातिज़ा, मुझसे एक टीचर कहने लगे हजरत जी दिल नहीं लगता, बेसुकूनी सी है, कुछ बतलाए। तो मैंने कहा क्लास में कोई यतीम बच्चा ढूंढ ले, कोई लावारस बच्चा ढूंढे, उसकी वर्दी अपने जिम्मे ले ले, किताबें अपने जिम्मे ले ले, उसका खर्चा अपने जिम्मे ले ले, रोज जेब में टाफियां डाल के जाया करे कि गरीब को देनी है। फरमाया 2 महीने ये वाला वजीफा भी पढ़ के देखिए, अल्लाह आपको सुकून अता करेगा। ये भी कहने लगे बड़ी ठंडक हुई है, बड़ा सुकून मिला है, बड़ी ताबेदारी। मैंने कहा आप लफ्जों से सुकून चाहते हैं, वो लोग खिदमत करके सुकून लेते। इकबाल कहा करते थे अगर कोई शुएब आए मुयस्सर तो शुबानी से कलीमी 2 कदम। कहते थे दुआ करो कि हजरत मूसा कलीम को कोई हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जैसा मिल जाए, कोई मिल जाए ना ऐसा, तो वो फिर ताजगी पैदा कर देता है। तो कुछ पुरजोश इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द कहते हैं कि मेरे उस्ताद जो थे वो बड़े पुरजोश थे, इल्म पढ़ाने में शौक होता है पढ़ाने का। ये कुछ लोग जुमा पढ़ाते हैं तो कुछ कहते हैं कि उन जुमा आ गया तो की करना है। हमारे शागिर्दों में भी ऐसी हैं, रात को पूछते हैं। एक से मैंने आज सवेरे पूछा, मैंने कहा बेटे आज तू जुमा पढ़ाना है की तकरीर करने के उस्ताद जी डिसाइड नहीं किया। तो मैं क्या भी तू वड्डा मौलवी ता ने डिसाइड किया, मैं तो 8 दिन पहले डिसाइड कर लेना कि मुझे तो तैयारी करनी पड़ती है। बड़ा इल्म होता है ना लोगों के पास, तो डिसाइड नहीं करना, बैठेंगे तो फर बात जारी हो जाएगी। कहने लगा नहीं वो मैंने कहा खुदा के बंदे कहते हो लोग आखिर में आते हैं, तुम बताओ तुम तो तैयारी आखिर में शुरू करते हो, कुछ खुदा का खौफ करें भाई। एक उस्ताद होता है एक पुरजोश। इमाम मालिक के शागिर्द फरमाने लगे कि हमारे उस्ताद पढ़ाने में बड़े बाज़ौक़ थे, उनका जज्बा रहता था पढ़ाने का और किताब से वाबस्ता रहते। पढ़ना पढ़ाना, मसाइल दरियाफ्त करना, ये शोबा है ना जी हमारा। जिस तरह आप जिस शोबे से वाबस्ता हैं, तो अगर आप उसको छोड़ देंगे ना, फिजिक्स का उस्ताद भी कहता है कि अगर रात को मैं खुद पढ़ूंगा नहीं तो सवेरे पढ़ा नहीं सकूंगा। तो अगर आप वाबस्ता न रहते अपने शोबे के साथ, नई नई चीजें पैदा होती है, जिद्दत आती है, तो आप जोश ही नहीं है उस शोबे का, तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी। तो कहते हैं इमाम मालिक बड़े जब बीमार हो गए शदीद, तो शागिर्द कहते हैं मैं तीमारदारी करने गया, तो मैंने जब देखा तो मुझे चेहरा देख के समझ आई कि इमाम मालिक का आखिरी वक्त है। बड़े कमज़ोर हो गए और मैदे में और पेट में इतनी तकलीफ थी कि उन्हें दूध पिलाया जा रहा था चम्मच के साथ।
प्याले के साथ, सिर्फ दूध पी सकते थे, कमजोर हो गए। फरमाते मैं जाके बैठा, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं जाऊं और इमाम साहब किसी दीनी मसले पर मुझ पर गुफ्तगू न करें। लेकिन आज मेरे दिल में ख्याल था कि अब तो इस वक्त तो होश ही नहीं रहती कोई आदमी। लेकिन कहते हैं मैं जाके बैठे ताकि इमाम साहब ने आंखें खोली, फरमाया माशाल्लाह आप आए हैं, चलो यार मैं अभी कोई बंदा ही तलाश कर रहा था, एक मसले पे बात करनी थी। कहते हैं लफ्ज नहीं पूरे अदा होते, उनके जुमले टूटते हैं, बेचारे कमजोर हो गए, बुढ़ापा है, एक मसले पर बात करनी थी। तो फरमाते हैं कि मेरा दिल ना इतना नरम हुआ कि मेरे आंसू बह गए। मैंने कहा इस हाल में भी उस्ताद जी आपको दीन की फिक्र है? कहने लगे यार एक आदमी ने मसला पूछा है तो उसको हल करके देना है, ये रसूलुल्लाह का दीन है, उलमा की जिम्मेदारी है आसान करके लोगों तक पहुंचाएं। हर आदमी इस तक तो मैंने वो देना है, ये मेरी वफा है अपने मजहब के साथ, आखिरी दम तक देना। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वह, मेरी मोहम्मद पकींदे गुजर गई। ये करना है काम, लोगों को आसान करके दीन पहुंचाना। फरमाते हैं कि मैंने कहा उस्ताद जी फरमाएं। कहने लगे यार ये हज के मौके पर जो रमी जिमार होती है, जमरे को शैतान को कंकर मारे जाते हैं, पूछना ये है कि दोनों तरह से सुन्नत है, पैदल भी मार सकते हैं सवारी पे भी, तो ये बता कि पैदल अफजल है या सवारी पे अफजल है? तो कहते हैं मैंने कहा उस्ताद जी मेरा ख्याल है पैदल अफजल है, लोगों को तकलीफ कम होगी। तो कहने लगे नहीं तूने गलत कहा है, खाना नहीं खाया जा रहा, लेकिन आप उस्ताद हैं तो जोश कितना है। फरमाने लगे तूने गलत कहा। कहते हैं मैंने कहा फिर उस्ताद जी सवारी पे अफजल है अगर पैदल अफजल नहीं। कहने लगे नहीं तूने फिर भी गलत ही कहा है। कहते हैं मैंने कहा हुजूर दोनों तरह गलत है तो सही कैसे है? फरमाने लगे बेटे अगर इस बुढ़ापे में भी मैं मसला बताने में तेजी नहीं करता, तहकीक करता हूं, तो तूने जवानी में तेजी करनी शुरू कर दी है। सोचे ही नहीं बात को, फटाफट बयान कर दी कि अगर ये नहीं तो ये। हिकमत वाला है को समझना पड़ता है, हिकमत के साथ फैलता है। कहते मैंने कहा उस्ताद जी हुक्म करें, फिर आप बताएं कैसे अफजल है। फरमाने लगे मुस्तहब है, अच्छा अमल है कि एक शैतान को कंकर मार के तो दुआ मांगी जाए, और इतनी देर मांगी जाए जितनी देर में इंसान 20 आयात कुरान पाक की पढ़ लेता है। और ये मुस्तहब अमल है, यानी करे तो सवाब है, ना करे तो गुनाह नहीं। मुस्तहब है कि दूसरे को कंकर मार के फिर दुआ मांगी जाए, तीसरे को कंकर मार के खड़े नहीं होना, दुआ मांगते मांगते चले जाए। तो फरमाने लगे मसला सुन, जिसने चूंकि मुस्तहब है मांगे चाहे ना मांगे, तो जिसने तो कंकर मार के दुआ मांगनी है ना, उसके लिए अफजल ये है कि वो पैदल कंकर मारे, और जिसका इरादा दुआ मांगने का नहीं ना, उसके लिए अफजल ये है कि वो सवारी पे बैठ के कंकर मारे। तो दोनों जहतें बदल जाएंगी। फरमाते हैं उस बुढ़ापे और कमजोरी में मैंने इमाम मालिक की वो फकाहत देखी, और फरमाते हैं जब फारिग हो के ना इमाम मालिक से मैं बाहर निकला, सलाम लेके मैं दरवाजे पे पहुंचा था, अभी कमरे के दरवाजे पे इमाम साहब ने बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा और उनकी रूह परवाज कर गई। बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा, रूह परवाज कर। इतना दीन का जज्बा, शौक, इतना तबीयत के अंदर दर्द दीन के लिए कि आखिरी वक्त तक मसाइले दीन में गोता जनी किस तरह करके उम्मत को आसान दीन पहुंचाया। अगर चाहते हो कि जिंदगी में इत्मीनान मिले तो खुदारा हकीकत पसंद वाली जिंदगी गुजारो। ये फिजाओं में जिंदा रहना, हवाओं में, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, अल्लाह बड़ा करीम है, माफ कर देगा, तो भाई ये बात सहाबा को भी पता थी, ये अहले बैत को भी खबर थी, तो वो तो एक एक बात का लिहाज करते थे। ये गौस आजम को भी पता थी, ये उनके वालिद को भी पता थी, जिन्होंने किसी का एक सेब खा लिया था तो 12 साल उसके घर में नौकरी करते रहे। उन्हें नहीं पता था अल्लाह बड़ा करीम है, माफ कर देगा, एक सेब ही है ना। तो हकीकत पसंदी आपको सुकून देगी। और अगर आपने अपने आप को गैर मुतमिन किया हुआ है, बात कुछ और है, और आपने अपने आप को डाल किसी और तरफ लिया है, तो फिर आपको सुकून मिल सकता। सुकून हकीकत पसंदी में, असल में सुकून होता है, अदाकारी में सुकून नहीं होता। तीसरी बात सुनी, अगर आप चाहते हैं जिंदगी में मुतमईन रहें तो दुनियादारों से उम्मीदें तोड़ दे।
اللہ اور اس کے رسول سے امید وابستہ کریں، اولیاء اللہ سے امیدیں وابستہ کریں، صحابہ اور اہل بیت سے امیدیں، اللہ اور اللہ والوں سے امیدیں، دنیا داروں سے امیدیں۔ آپ کو پتہ ہے دنیا دار کی تباہی کب ہوتی ہے؟ جب انہیں خوش آمدی مل جاتا۔ چودھری کا بیڑا اس وقت غرق ہوتا ہے جب اسے چودھری کہنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سیٹھ صاحب اور نواب صاحب بیچارے تباہ تب ہوتے ہیں بھولے پل میں، جب ان کے دائیں بائیں ریلا ہوتا ہے سیٹھ صاحب کہنے کا۔ لوگ انہیں کھانا چاہتے ہیں، پیار ان کا نہیں ہوتا، ان کی جیب کا ہوتا ہے۔ محبت ان سے نہیں ہوتی، ان کی کرسی سے ہوتی ہے۔ ضروریات کا پیار ہوتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے۔ ہماری ساری توقعات دنیا داروں سے وابستہ ہو گئی ہیں۔ ناراض نہ ہونا، پیروں نے، مولویوں نے، درویشوں نے، انہوں نے بھی سیٹ رکھے ہوئے جلسوں کی صدارت کرانے کے لیے، یعنی مذہبی جلسہ ہے، اس میں بہت زبردست پڑھے لکھے صاحب تقوی عالم کا خطاب ہے، اور کی صدارت وہ بندہ کر رہا ہے جس نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ وہ بندہ صدارت کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے لاکھ روپیہ دیا ہے محفل میں۔ خدا را دنیا داروں سے امیدیں چھوڑ دے، ورنہ آپ کمزور پڑ گئے، آپ کی امیدیں ٹوٹیں گی۔ کتنا کمزور ہے وہ شخص جو 2-4 ہزار کے لیے کسی بندے کی چاپلوسی کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، خوش آمدیں کرتا ہے، تھوڑے سے نوٹوں کے لیے، دکھ سکھ میں کام آئے گا اس کام کے لیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے بندوں کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر دیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اور فرمایا جس نے بندوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ کو راضی کیا، فرمایا اگر رب راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دے گا۔ کیا ضرورت ہے خوش آمد کرنا دنیا داروں کی، سیٹوں کی، نوابوں کی، چاپلو۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہوتا پتہ کیا ہے؟ یہ جو حب جا اور حب با ہوتی ہے نا، اس سے پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ کو اگر خوش آمد کرنی ہے تو پھر آپ کو ساری زندگی کرنی ہے۔ پھر ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ تعلق کس بنیاد پر ہے، اس میں کبھی بھی خلوص پیدا نہیں ہوتا۔ آپ بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، آپ کو تکلیف رہتی ہے ہمیشہ۔ کبھی بھی دنیا داروں سے امیدیں وابستہ نہ کریں۔ ایک بات سنیں بڑی شاندار، امام غزالی نے لکھی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہارون الرشید نہ حج کر کے واپس آیا بغداد میں، تو کونے میں حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے، رش بہت تھا، مجمع بڑا تھا۔ حضرت بہلول دانا بھی سڑک کے کنارے بیٹھے تھے، تو سپاہی کہنے لگے یہاں سے اٹھ جاؤ، فرمانے لگے ہارون الرشید کی زمین نہیں، زمین میرے رب کی ہے، میں کیوں اٹھوں؟ وہ قریب سے گزرا تو سلام لی، تو آپ نے اس کا پروٹوکول دیکھا تو فرمانے لگے ہارون رشید تجھ سے تگڑے تگڑے موٹے موٹے پروٹوکول میں نے لوگوں کے دیکھے، اور یہ جو تیرے دائیں بائیں آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں، یہ پہلے ان لوگوں کے نعرے لگایا کرتے، اور تھوڑا وقت گزرنے دے، جو تیرے بعد آئے گا نا، یہ سارے پھر ان کے نعرے بھی لگائیں گے۔ تو جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہے، ان سے تو نے امیدیں وابستہ کی ہیں، یہ کل اس کے نعرے لگائیں۔ اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا، گھوڑے سے اتر آیا، آگے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے، میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوا ہے، میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں، کچھ لوگوں کا قرض، تو مجھے کوئی حکم ہی کر دے۔ آپ ہنسنے لگے، فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، بڑا ہی بیوقوف ہے، تو میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں تو مجھے الجھا رہا ہے، حضور کوئی حکم کر دیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے رب کریم کے بندوں کا۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ، تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول جائے۔ فرمایا اس کا دل، اس کا ارادہ ہوا، ارادہ قدرت ہوا کہ بہلول مقروض رہنا چاہیے، تو اگر رب مجھے رکھنا چاہتا ہے، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے، اگر وہ چاہتا ہے میں مقروض رہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں
मकरूज ही रहूं, ये तो नहीं ना हो सकता कि तुझे दे और मुझे ना दे। फरमाया मेरी तुझसे कोई उम्मीद नहीं, मुझे जब भी देगा मेरा रब भी देगा, और वो देगा तो फिर इंशाल्लाह खजाने खोल के देगा। दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता करना, लोगों के पीछे, ये छोड़ दें। आप बेचैन रहे, बेकरार रहे, अल्लाह वालों से जरूर उम्मीदें वाबस्ता करें, इसलिए कि उनके पास जो कुछ होता है वो दरअसल रब का ही होता है। लेकिन सेठों से, नवाबों से, सियासतदानों से बाज आ जाए, हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं अक्सर कहता हूं जितने फेरे नौकरी के लिए दुनियादार के दरवाजे पे लगाए हैं ना, इससे कम दफा मस्जिद में नफल पड़े होते तो रब उतनी बड़ी मेहरबानी फरमा देता। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते फर्ज आज कर लिया, नफल करने जा रहा था, 300 दिनार पास थे, मैं पहुंच गया कूफे तक। वहां से जाकर के कुछ सामान खरीदना था, इराम खरीदना था, ज़रूरत की चीज़ें, दोस्त भी साथ थे। कहते हैं यार मेरे जल्दी थक गए, खरीदारी करके वो चले गए, मैं शाम तक रुका, बड़ा थक गया तो सोचा इतनी लंबी चौड़ी खरीदारी की है तो झील की पास, मैंने कहा वहाँ जाके ज़रा ठंडी हवा लेता हूँ। कहते मैं उस तरफ गया, रात का अंधेरा था, मरी हुई भैंस पड़ी थी, ये कुछ 700-800 साल पहले की बात अर्ज कर लो। कहते मरी हुई भैंस पड़ी थी, एक औरत काले बुरके में नकाब पोश आई और उस बीबी ने मरी हुई भैंस का खंजर से गोश्त काटा, थैले में डाला और दौड़ी। कहते मेरे ज़हन के अंदर ख्याल आया कि बीबी कोई होटल चलाती है और मुर्दा जानवर का गोश्त लोगों को खिलाती है। वैसे तो जसूसी मना है, इस नीयत से कि मुसलमानों को बचाऊं उसके पीछे हो लिया। कहते वो गलियां गुजरती गुजरती कूफे की तंग गली में गई, एक बड़ा सा दरवाज़ा लकड़ी का, बड़ा फाटक जो पुराने शहरों में होते। कहते उस बड़े फाटक पर उसने जोर जोर से दस्तक दी, दोनों हाथों से, दरवाज़ा खुला। वो औरत अंदर दाखिल हुई तो 3-4 बच्चियां झट से उसके गिर्द इकट्ठी हो गई। अम्मा कुछ लाई हो? तो रोने लगी, कहने लगी मैं कुछ नहीं ला सकी। कहने लगी ये मुर्दा जानवर का गोश्त है, और हुजूर ने फरमाया जब मरने लगो तो मुर्दार खा के भी जान बचा लो। अब मैं देखती हूँ तुमसे खड़ा नहीं हुआ जाता, ना खाओगी तो गिर पड़ो, ये मुर्दा ही है, पका लो। कहते अगले लफ्ज़ उस औरत ने कहे तो मैं बाहर खड़ा चीखने लगा। वो कहने लगी हम सैयदजादियां हैं, सदका ज़कात खा नहीं सकती, और सब रोगां दा रोग मुहम्मद, जिसका नाम गरीबी, कंड वला के लंघ जांदे, सब दोस्त यार करीबी सैयद है, सदका ज़कात ये मुर्दार खा के गुजारा करो। कहते हैं फिर उस औरत ने चारों बेटियों को सीने से लगाया, कहने लगी तुम्हारा बाप जिंदा होता तो ये दिन ना सैयद भी और यतीम भी और मिस्कीन भी। फिर वो रोई। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं जोर जोर से दरवाजे पे दस्तक दी, बीबी बाहर आई, कौन है? तो मैंने कहा मैं अब्दुल्ला बिन मुबारक हूँ, मुहद्दिस हूँ, ज़माना मुझे जानता है, मेरे शागिर्दों की लिस्ट बड़ी लंबी है। कहने लगी अच्छा तू? कहने लगा ये 300 दिनार है, तू मेहरबानी करे तो रख ले, चले अपना काम करे, हम जाने हमारा। कहते मैंने ज़मीन पे घुटने टेक के ना तो सैयदजादी के आगे हाथ बांध दिए। मैंने कहा मैं नौकर हूँ, तुम औलाद हो, मैं खादम हूँ, तुम नस्ल हो, मेहरबानी करो, मेहरबानी मेरे ऊपर मेहरबानी, पैसे रख लो। कहते हैं मैंने वो पैसे दिए, मैं वापस लौटा। यार कहने लगे चल, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं आज करना। कहने लगे कोई नया प्लाट लेने का प्रोग्राम बन गया, कोई नई इन्वेस्टमेंट, लोग ताने देते हैं ना, पर जेकर यार दे नाम दा मिले मेरा, उन झोली पा लइए पुंजे सुटीए ना, जेकर यार दे नाम दी मिले सूली, झूठा झूठ लइए पिछाटिए ना। कहते मैंने कहा यार जैसे तुम्हारी मर्जी समझ लो, ये मेरा राज है, मैं बताता नहीं। फरमाते लोग आज करने चले गए, मैं वतन आ गया, 6 माह के बाद काफले लौटे। जाग के सुनना जरा बात, मेरे नबी ने फरमाया तू मेरे उम्मती की परेशानी दूर कर, अल्लाह कामिल हज का सवाब देगा। फरमाया मेरे हबीब
علیہ السلام کی امتی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں آیا حج کر کے، حاجی آئے تو میں بڑی حسرت کے ساتھ میں گھر میں روتا تھا، سوچتا تھا آج وہ مینا میں ہوں گے، آج وہ مزدلفہ عرفات میں ہوں گے، آج وہ لوگ جمرات کی رمی کر رہے ہوں گے۔ میں تڑپ کے سوچتا تھا آج در رسول کی حاضری دے رہے ہوں گے۔ کہتے میں روتا تھا، جب حاجی لوٹے 6 ماہ کے بعد تو حاضری دینے گیا، ملنے گیا، پہلا دروازہ کھولا حاجی صاحب نے، میں نے کہا مبارک ہو۔ کہتے ہیں میں نے مبارک دی، ذرا سنیے گا۔ کہتے ہیں وہ حاجی مجھے ڈانٹنے لگے، کہنے لگے چھوڑ یار، اتنا بڑا آدمی ہو کے تو غلط بات کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے ہمیں کہا کہ جانا نہیں، اور پھر ہم مینا میں آوازیں دیتے رہے تو بات ہی نہیں سنتا تھا۔ ہم آوازیں دیتے رہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، آوازیں دیتے تھے، سنتا نہیں تھا۔ کہتے میں حیران ہوں، میں تو گیا نہیں۔ کہنے لگے ہم 11 حاجی جھوٹ بولتے ہیں، 2 اکیلا سچ بولتا ہے، سب نے دیکھا ہے۔ کہتے میں پلٹ آیا، چوتھے دن پھر ایک حاجی کو ملنے گیا، مبارک دی۔ کہنے لگا چھوڑ کس بات کی مبارک، میدان عرفات میں تو نے بات بھی نہیں سنی، اور یہاں مبارکیں کہتے ہیں عرفات میں، اور میں تو کہنے لگے چپ کر، غلط بات بھی کرتا ہے اتنا بڑا محدث ہو کے۔ کہتے ہیں جب آخری قافلے آئے، آخری دن تو 8-10 قافلے کٹھے آئے، شام تک 7 قافلوں سے ملا۔ ہر ایک مجھے کہنے لگا بندے کے پاس گھوڑا نیا آ جائے، سواری بڑی آ جائے تو یاروں سے تو ملنا چاہیے نا، تو آواز ہی نہیں سنتا تھا۔ فرماتے ہیں میں تھک گیا کہ الہی ماجرا کیا ہے، میں تو یہاں اس شہر کی گلیوں میں پھرتا رہا اور یہ سارے حاجی کیا کیا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں رات کو حضرت ربیع بن اسلم، وہ بہت بڑے بزرگ محدث تھے، وہ بھی حج کرنے گئے، دروازے پہ دستک دی، باہر آئے تو جھگڑنے لگے، کہنے لگے تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا، کس مشکل میں تو میرے کہنے لگے چھوڑ یار، عالم تھا تو میں تیری عزت کرتا تھا، تو نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یاد نہیں جب تو روضہ رسول کے سامنے ملا تھا، جب نبی پاک کے مواجہ کے سامنے تو پیسوں والی تھیلی مجھے پکڑا گیا، پکڑ اپنے پیسے، میں تو سنبھالتے سنبھالتے تھک گیا ہوں۔ کہتے ہیں یوں سینے سے پیسے لگائے، گھر آیا، عشاء پڑھی تو سو گیا۔ میں نے کہا یا اللہ عقدہ کھول دے۔ رات گہری ہوئی، میرے گھر کی دیواریں چمکنے لگیں، نور پھیلنے لگا، خوشبو ہی خوشبو پورے شہر کو معطر کرنے لگی۔ کہتے ہیں میں نے آنکھ جھپکی تو سامنے اللہ کے رسول تشریف فرما، سامنے محبوب تشریف فرما ہے۔ خواب میری وچ آیا ماہی، میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں، پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا، کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ فرماتے میں محبوب پاک کی زیارت کی تو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کر کے پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ اب میرا دل تھا حضور بولے، کوئی بات کرے، محبوب بولے، لب کھولے۔ فرمایا کیا؟ حضور نے فرمایا میں تجھے کتنے اور گواہ بھیجوں کہ تیرا حج ہو گیا ہے، میں کتنے گواہ بھیجوں کہ حج تیرا بے پرواہی بے سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، منگتے تخت بٹھاوے، آزم کسے نو کارا مل دئی، کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبو خالی آوے۔ فرمایا کتنے گواہ بھیجوں کہ حج ہو گیا؟ میرے حبیب نے فرمایا اٹھ کے تھیلی کھول کے گیل لے، تو نے 300 دینار دیے تھے، میں نے 600 کر کے واپس کیے۔ فرمایا کن؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے 60 حج فرمائے۔ اس کے بعد کتنے حج کیے؟ ایک فرض کیا ہوا تھا، 61 ہو گئے۔ فرماتے ہیں میں بار بار گیا اور جب بلایا سرکار نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ فرماتے ہیں بار بار میرے حبیب نے فرمایا تو آ چاہے نہ آ، رب نے تیرے نام کا فرشتہ بنا دیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، قیامت تک تیری طرف سے مینا، مزدلفہ، عرفات، جبل رحمت پہ آتا رہے گا، میری بارگاہ میں درود پڑھتا رہے گا۔
حج فرشتہ کرے گا، ثواب اللہ تیرے نام اعمال میں لکھے گا۔ میرے دوستو، میرے نبی نے فرمایا میرے امتی کی ایک پریشانی دور کر، اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ غریبوں کا حج ہے کہ نہیں؟ بولے اشراق چاش پر حج ہے، دو لوگوں کی صلح کرا، حج ہے۔ علماء کی نوکری کر، ایک ایک دفعہ 70 حج تجھے ملیں گے۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوکھا حج ہے، سامنے بجی ہے، سامنے مجی ہے، بار بار پیار سے دیکھ، بار بار حج کر، بار بار پیار سے دیکھ، اور کسی غریب کی مدد کر دے، سڑک پار کرا دے، میڈیکل سٹور سے دوائی لا دے، کسی کی نوکری کر دے۔ بچہ گھر میں نہیں، ابا جی بیمار ہو گئے، جب بھاگ کے تو چچا کو چھوڑا ڈاکٹر تک، تو نیکی کر، اللہ تجھے پورے حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حج بڑے ہے، کرنے کی تیاری کرو، حج کا بڑا موقع ہمیں میسر آتا ہے، بس پروگرام بناؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث، کتاب کا نام کیا ہے؟ اور بڑی مضبوط حدیث، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں کھڑا کرے گا، اور کھڑا کر کے فرمائے گا چلو جنت میں جاؤ۔ عرض کرے گی مولا ہم تو پاپی گناہگار، پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا، ہم تو بڑے گناہگار، کس وجہ سے جنت؟ فرمایا تمہارے حج کی برکت سے، تم نے حج کیا تھا نا، اس برکت سے جنت۔ تو بندے عرض کریں کہ مولا ہم تو ماڑے تھے، غریب تھے، گئے ہی نہیں، حج کیا ہی نہیں، تو حج کی وجہ سے معاف کر رہا ہے؟ تو رب کریم فرمائے گا جب حاجی جاتے تھے دل تڑپتا تھا نا، جب حاجی جاتے تھے آنکھیں برستی تھی، جب حاجیوں کے قافلے نکلتے تھے اس وقت تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی، فرمایا تم تڑپا کرتے تھے، میں نے تڑپ پر ہی تمہیں حج کا ثواب دیا، اور خالی ثواب نہیں دیا، اس حج کی برکت سے آج جنت بھی عطا فرما رہا ہوں۔ یار رواج بن گیا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا، رواج سا بنتا جا رہا ہے کانٹے کا جواب گولی سے دینے کا، رواج سا بنتا جا رہا ہے دنیا میں سزائیں دینے کا، رواج سا بنتا جا رہا ہے اذیتیں دینے کا۔ خوش اخلاق لوگ میدان چھوڑ گئے، خوبصورت مسندوں پر بیٹھے ہوئے لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ ہم بد اخلاق کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دے سکتے، پتھر دل والوں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے۔ مٹی کے بنے ہوئے انسان کے سینے میں جب لکا دل اور روح آ جائے، اس کے ساتھ سر مار کے اپنا سر پھوڑ نہیں سکتے، لوگ ہٹنے شروع ہو گئے، معاشرے کے اندر خوبصورتیاں بہک ہونے لگیں، خوشبوئیں رخصت ہونے لگیں، اور خوبصورت کھلے ہوئے پھول بھی پت جھڑ کا شکار ہونے لگے۔ لیکن ہم نے کبھی پلٹ کے سوچا ہی نہیں کہ ہمارے لب و لہجے نے کتنے دل توڑ دیے، کتنے لوگوں کو تکلیف دے دی، کتنے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیا، کتنے سارے۔ ابھی رات ہی کی بات ہے، ایک صاحب مجھے فون کرنے لگے، دیر تک ان کا فون بجتا رہا، میں کسی جگہ مصروف تھا محفل میں، فارغ ہونے کے بعد میں نے کال کی تو میں نے کہا خیریت ہے؟ تو کہا کہ بچہ آپ سے محبت کرتا تھا تو پتہ نہیں اس کو کوئی آسیب ہو گیا، روتا جاتا ہے، پریشان ہے، تو آپ بات کر لیں۔ تو میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی مجھے، سب برا لگ رہا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا، ایک رپورٹ اس نے کی، وہ رپورٹ کری تو کہنے لگے کچھ نفسیاتی اثر ہو گیا۔ تو صبح میں نے جب دوبارہ کال کی تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ فیکٹری میں جاتا تھا تو وہاں کسی شخص نے اس کو اس کی غربت کا تانا دیا، اس نے اس کے کالے رنگ اور چپٹی ناک کے بارے میں باتیں کیے، پتہ نہیں کب سے یہ بیچارہ اپنے سینے میں باتیں چھپائے پھرتا تھا، تو اب وہ زخم بن کے نا اب وہ کھٹکنے لگی ہیں ذہن میں۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ کسی بات کا اثر لے گیا ہے، اب اس کا علاج یہ کیا جائے گا، نفسیاتی مریض کو اس کو دوائیاں کھلائی جائیں گی، یہ سویا کرے گا، کتنے گھنٹے سویا رہے گا تاکہ اس دکھ کو سوچے نہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہماری اذیت کا شکار ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس شخص کی کوئی زندگی ہے، وہ بھی انسان اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہے کہ جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا۔
وہ بھی اپنے آپ کو روحانی طور پر زندہ سمجھتا ہے کہ جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ذرا سہم جائے کہ کہیں میری عزت نہ اچھال دے. تو بھی انسان ہے کہ جس کا استاد اور مرشد بھی تیرے ساتھ بات کرے تو وہ کھول کے کام نہ کہہ سکے اور وہ کہے کہ پتہ نہیں یہ انسان کس طرح کا ہے, کہاں بولے گا, کیا کرے گا. وہ لوگ جو تیرے لیے ادب کے لائق تھے, وہ جگہ جن کا تیرے اوپر حکم چلنا تھا, اگر وہ تجھ سے سوچ کر بات کرے, سمٹ کر بات کرے, تو پھر تجھے غور کرنا چاہیے, پھر تجھے سوچنا چاہیے کہ تیرے سینے میں دل نہیں پتھر ہے. تو پھر اپنے وجود کی لاش اٹھائے کب تک دنیا میں گزارا کرے گا؟ سوچیں, تھوڑا غور کریں کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارا لب و لہجہ, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا اقتدار, ہماری دنیا, ہمارا مال, اور اب تو ہاتھوں میں سوشل میڈیا آیا ہے, تباہی اتر گئی. ایسی ایسی پگڑیوں کے پیچ کھل گئے جن تک ہاتھ کبھی نہیں جانا چاہیے. ایسے ایسے جملے زبانوں سے نکل گئے اور نکل کر وہ دنیا کے سامنے آ گئے جو کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی مہذب کون یہ کام کرے. خدا را ظلم سے بچے, زیادتی سے بچے, کوشش کرے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے دوسرے تکلیف محسوس کرے. رسول رحمت علیہ السلام صفے سیدھی کرا رہے تھے. بدر کے دن ایک آدمی کا پیٹ بڑا تھا. ہمارے ہاں معذرت قبول کرنے والوں کی تعداد بڑی تھوڑی رہتی جا رہی, بلکہ کچھ فلسفیوں نے تو مجھے بتایا ہے کہ معذرت اگر کبھی کر لینا تو سامنے والا چڑھائی زیادہ کر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں معذرت کبھی نہ کرو, معذرت کریں آپ تو پھر تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے گناہ قبول کر لیا, پھر تو لوگ چڑھ جائیں. یہ ایسا فلسفہ اب میدان میں آیا. میں کبھی کبھی پیار کی بات سوچتا ہوں. میں ایک جگہ اپنے شہر میں روڈ پہ کھڑا تھا, تو میرے اپنا ہی ایک جاننے والا سنگی تھا, میں ان کو جانتا تھا, ہمارے شہر کے تھے. تو انہوں نے غلط موٹر سائیکل مار دیا کسی کو, اور جب اس نے موٹر سائیکل والا اٹھا نا, اس پہ چڑھائی کر دی. تو ہمیشہ یوں چلاتا ہے, تمہیں طریقہ ہی نہیں آتا, تم بڑے غلط ہو, چڑھائی کر دی اس پہ. جب تک میں پہنچا تو وہ بیچارہ جا چکا تھا, نرم دل تھا, غریب تھا, وہ جا چکا تھا. تو میں نے کہا یار تو بڑا فضول آدمی ہے, میں خود دیکھ رہا تھا, غلطی بھی تیری ہے, تو نے چڑھائی کر دی. کہندا سب میں نہ کردا پھر انہیں کر دینی سی. تو میں نے قبل از وقت حفظ ما تقدم کیا ہے. اگر میں نہ کرتا, یہ ہماری سوچ ہے, یہ رویہ ہے, یہ ہماری اخلاقیات, یہ ہماری سوچ ہے کہ جو پہلے چڑھائی کر گیا وہ بڑا ہو گیا, اور جو نہ کر سکا وہ تو لہذا فٹافٹ چڑھائی کرو. ایسا جملہ بولو کہ سامنے والا قابو آ, لڑنا شروع کرو فٹافٹ. ایسے بھائی بس کریں, احتیاط کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے دل صفے سیدھی کرا رہے. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ حضور صفے سیدھی کرا رہے تھے, ہاتھ میں چھڑی تھی, اور حضور کی ڈیوٹی ہے صفے سیدھی کرانا. صفے, مجھے ایک بات بتاؤ, کبھی باپ نے بیٹے سے معافی مانگی ہے؟ استاد ڈنڈا مار کے معافی مانگتا ہے؟ خیر پولیس کی تو میں بات ہی نہیں نہ کرتا, ادھر تو میں نہیں جاتا, اس طرف تو میں سفر ہی نہیں کرتا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی گاڑی والا بڑی گاڑی سے نکلے اور رکشے والے سے معذرت کر رہا ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کی وہ پجاروں کا ریٹ تو بالکل لو ہو گیا کہ رکشے والے سے کہہ دیا درگزر کرو. عزیز دوست, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفے سیدھی کرا رہے تھے, تو صفے سیدھی کراتے کراتے نا اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی رہتی تھی. صحابی کا پیٹ بڑا تھا, حضور نے چھڑی لگائی, فرمایا ذرا پیچھے ہٹ جا. یہ حضور نے حوصلہ دیا ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توانائی دی اپنے غلاموں. جب چھڑی ان کے پیٹ پہ لگی تو وہ صحابی بول پڑے, کہنے لگے یا رسول اللہ میرا تو پیٹ بڑا ہے, کھڑا میں صاف میں ہی ہوں. حضور پیٹ بڑا ہے تو باہر نظر آیا, ہوں میں صاف میں. اتنے لفظ کہے, آگے بات حضور علیہ السلام خود سمجھ گئے. محبوب نے فرمایا میں سمجھ گیا ہوں, تو کہنا چاہتا ہے تیرے ساتھ زیادتی ہو گئی. کوئی دلیل نہیں, کوئی اس پر تبصرہ نہیں, کوئی اس پر بات نہیں کہ تو لگ نہیں رہا, تیری ڈول ڈال ایسی ہے, تیری بناوٹ ایسی ہے کہ نہ کوئی اس پر تبصرہ نہیں, کوئی کومنٹس نہیں. تجھے لگتا ہے کہ تیرے ساتھ ظلم ہوا, تجھے محسوس ہوتا ہے, وہ خاموش ہو گئے.
میرے محبوب نے چھڑی ان کے ہاتھ میں دی، فرمایا چل تو بدلہ لے لے، ختم ہو گئی بات۔ یہاں اگر کسی کو محسوس ہو گیا نا اس کے ساتھ ظلم تو چھڑی تھما دی، فرمایا یہ لے پکڑ، لے تو بدلہ، کر اپنی خواہش پوری، بدلہ لے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، تو حضور نے جھٹ سے کپڑا اٹھا دیا، فرمایا لو نہ بدلہ۔ جب یہ کہا تو انہوں نے چھڑی دور پھینکی اور مصطفیٰ کریم کے وجود سے لپٹ گئے اور جسم چومنا شروع کیا اور دھاڑے مار کے روئے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ عرض کی اے کریم محبوب، صبح بدر کی تلواریں چمکیں گی، پتہ نہیں بچنا ہے کہ شہید ہونا ہے، تو دل میں خواہش تھی کوئی موقع بنے، جاتی جاتے میں رب کریم کے شاہکار وجود سے برکت تو حاصل کر لوں۔ تو حضور یہ تو میں نے سارا اس پیار میں آ کے کیا ہے، ورنہ کس ظالم کو بدلہ لینا تھا، کس کو یہ کام کرنا تھا؟ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مزاج دیا ہے، حضور نے یہ سوچ دی ہے، ہماری تربیت کی ہے، ہمیں بتلایا اور سمجھایا ہے کہ تھوڑا سا اپنے اوپر پابندی لگا کے رکھو، تھوڑا سا یہ مزاج چھوڑ دو کہ دنیا میرے حکم کے مطابق اٹھے اور میری طبیعت کے مطابق بیٹھے، میں چاہوں تو لوگ سمٹ جائیں، میں چاہوں تو لوگ گزر جائیں، یہ رویہ چھوڑ دو۔ بھائیو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور سمجھایا ہے کہ ظلم قیامت کے دن مظلوم طاقتور ہو جائے گا، اور یہ نسائی میں حدیث ہے، فرمایا جو متکبر ظالم ہوں گے انہیں اللہ قیامت میں چیونٹیوں کی شکل میں مسخ کر دے گا، چیونٹیوں کی شکل میں مسخ کر دے گا رب کریم، چیونٹیوں کی شکل میں، اور غریب لوگ اپنے پیروں تلے رکھ کے انہیں مسل جائیں، غریب اپنے پیروں تلے رکھ کے انہیں مسل جائیں گے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، کبھی بھی کسی بھی موقع پر اگر اللہ صاحب اختیار کرے، صاحب اقتدار کرے، کہیں کو منصب دے، ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ میں کچھ دن پہلے ایک جگہ تعزیت، اور ڈرتا ڈرتا گیا تعزیت کرنے، پرانے جاننے والے تھے، دوستوں کا رشتہ تھا، تو میں ایک ہی بیٹا تھا، تو وہ مجھے پتا چلا کہ ٹرین ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا، تو میں ڈرتے ڈرتے گیا چونکہ معاملہ مشکوک تھا، اور جب میں تعزیت کے لیے اندر پہنچا تو ہمارے جو انکل تھے، جن کا میرے دوست تھے، وہ ان کے کچھ عزیز کہنے لگا کہ حضرت جی آپ کے ساتھ والے باہر جا سکتے ہیں؟ اور میں نے کہا چلے جاتے ہیں۔ میں دوستوں کو گاڑی میں بھیج دیا، اور جب میں نے اس سے بات چیت کی، میں نے لگا میرا بیٹا ایکسیڈنٹ تو میں نے بنایا ہے، وہ تو خودکشی کر کے مرا ہے۔ شادی کے 11 سال بعد خدا نے ایک بیٹا دیا تھا، اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی، میں نے کہا میرے بیٹے کو تکلیف کوئی نہ آئے، اس کے منہ سے جو نکلا میں نے اسے دیا، جو اس نے مانگا میں نے دیا۔ کہتا ہے جو شخص 16,000 مہینے کا کمائے اور بیٹے کو 40,000 کا موبائل خرید کے دے، کہتے میں نے ہر سہولت اسے دی۔ پھر ایک امیر کی لڑکی سے یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اس کا تعلق بنا، بچی کے میسج بھی میں نے اپنے موبائل، اس بچے کے موبائل میں دیکھے، اور اس لڑکے نے جو میسج سینڈ کیے وہ بھی میں نے دیکھے۔ پھر میں گھر پہنچ گیا، میں نے بیٹے سے منتیں کی کہ بیٹا وہ ہمیں رشتہ نہیں دیں گے، ہماری برادری بھی چھوٹی ہے اور ہمارے جیب میں پیسے بھی کوئی نہیں۔ پھر میں ان کے گھر گیا، بیٹا نہ مانا، اور میں نے اس شخص کو بلا کے کہا تیری بیٹی کے میسیج ہے، خدا را خیال کر، اور تیرے تو 7 بچے ہیں، میری گود میں تو ایک ہی پھول کھلا ہے، میں کدھر جاؤں، خیال کر۔ اس نے کہا دوبارہ تو نے نام لیا تو ایسے کیس میں باپ بیٹے کو پھنساؤں گا کہ ساری زندگی نکل نہیں سکو گے۔ نے کہا میں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے پگڑی تک رکھی ہے پر مجھے رشتہ نہیں ملا، تو باز آ جا۔ کہنے لگا 3 راتیں میرا بیٹا سویا نہیں، اور مجھے کہنے لگا حضرت جی وہ 4تھی رات سویا ہے تو دوبارہ اٹھا نہیں، مجھے کہنے لگا مجھے اجازت دو کہ میں اس بیٹی کو بھی قتل کر دوں اور اس کا باپ بھی قتل کر دوں، میرا تو گھر اجڑ گیا نا،
وہ کہنے لگا میں کبھی کبھی دوستوں کے پاس جا کے رات گزار لیتا ہوں اور میں اپنے دل کو سکون لے لیتا ہوں، لیکن اس کی ماں اس کے جوتے سینے سے لگائے پھرتی ہے، اس کی اماں اس کے پرانے کپڑے لے کے سینے سے لگائے پھرتی ہے۔ کہنے لگا حضرت جی کوئی کوشش کرو، کوئی دعا کرو کہ اللہ مہربانیاں کرے۔ میں کہہ تو نہیں سکا ان سے، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ کس نے کہا تھا کہ بچہ یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن میں داخل کراؤ؟ کس نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دو؟ میرے دوست، آپ تیز آنچ، تیز آگ جلا کے اس کے قریب مکھن رکھو اور پھر مکھن سے کہو کہ ڈلنا نہ، پھر مکھن سے کہو کہ پگھلنا نہ۔ وہی تیز آگ قریب جلا دی اور تو کہتا پگھلنا، یہ کیسا ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بولیے نا، ہو سکتا ہے؟ لڑکا اور لڑکی اکٹھے کالج میں پڑھے، ایک کمرے میں رہے، ایک چھت کے نیچے رہے، ایک دوسرے کو دیکھے، نام جانے، فون نمبر پاس ہو، اور پھر کہنا کہ تم عشق کا چکر نہ لڑانا، کیسے ممکن ہے؟ اور بڑے سیانے بندے کہتے ہیں حضرت صاحب اعتماد ہونا چاہیے اولاد پہ۔ میرے نبی پاک کو اپنی بیویوں پہ اعتماد نہیں؟ عبداللہ ابن مکتوم نابینے سے ابھی آئے ہیں تو حضور نے فرمایا پردہ کر لو۔ حضور کو اعتماد نہیں؟ مصطفیٰ سے پاک گھر کسی کا ہو سکتا ہے؟ فرمایا پردہ کر لو، نقاب ڈالو۔ سونے وہ تو نابینا ہے، فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا، ڈالو نقاب۔ نہیں، اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ کیسا اعتماد ہے کہ تو تیز آگ جلائے اور مکھن قریب رکھ کے اعتماد کر؟ یہ کیسا اعتماد ہے؟ ایک حدیث سنانے لگا ہوں، زندگی بار بھولنا نہ، دل کی تختی پر لکھنا یہ روایت۔ توجہ ہے آپ کی؟ جاگ رہے ہیں؟ باہر والوں کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث سنانے لگا ہوں، ابن حجر اسقلانی حدیث لائے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ تو پہلے بھی سنے ہوں گے نا اتنے لفظ، اس سے آگے ابن حجر حدیث کے لفظ لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرد اور عورت اکیلے ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور اگرچہ وہ نیک ہو، جاگ رہے نا آپ لوگ، اگرچہ وہ جہاں مرد اور عورت اکیلے ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حضور اگر وہ نیک ہو لکھ لو دل کی تختی پر۔ میرے رسول نے فرمایا اگر عیسیٰ کی ماں مریم بھی ہو اور زکریا کا بیٹا یحییٰ بھی ہو تو میں ان دونوں کو بھی اکیلا بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ فرمایا عیسیٰ کی ماں مریم جو رہی مسجد میں، پلی مسجد میں، جس کی پاکیزگی کا اعلان قرآن کر رہا ہے، عیسیٰ کی ماں مریم، اور فرمایا یحییٰ صرف نبی نہیں، نبی کے بیٹے بھی ہے، زکریا بن یحییٰ۔ فرمایا اگر یہ دونوں بھی ہو، ایک نبی ہو اور ایک ولی ہو، مریم اور یحییٰ بھی ہو، مریم اور زکریا بھی ہو، فرمایا میں ان کو بھی اکیلے بیٹھنے کی اجازت ہے۔ تو کس نیکی اور پرہیزگاری کی بات کرتا ہے؟ تو کیسا پیر ہے اس کے پاس تنہائی میں بیٹھ کے بی بی اپنا دکھڑا سنا رہی ہے؟ تو کیسا مفتی ہے؟ اٹھا کے لے جا طریقت شریعتیں اور جا کے سنبھال لے اپنے جبوں اور دستار میں۔ وہ کوئی جبوں اور دستار میں، وہ گند ہے
اس لیے کہ جو نبی مریم سلام اللہ علیہا کو نبی کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہے، وہ پیر کس بات کی مولی ہے جو بیویوں کو بغیر پردے کے سامنے بٹھاتا ہے؟ اور تنہا بی بی کہتی ہے میرا دکھ سن لے، اس نے اجازت دی ہے؟ اور پھر کہنا تماشا لگ گیا، سٹانڈ لگ گیا۔ یہ شریعت بیان کر رہا ہوں، رسول اللہ کا فرمان بیان کر رہا ہوں، اور اس سے آگے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اور پتہ نہیں باپ کو کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ اندھی ہے وہ ماں جس کی بیٹی سارا دن نیٹ پہ بیٹھی رہتی ہے، اس کو خبر نہیں کیا ہو رہا۔ اور جب آگ گلے تک آتی ہے نا، داڑیاں جب جلنے لگتی ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے یہ کیا بن گیا ہے۔ اور جب ماں کا دوپٹہ کھینچنے لگتا ہے نا سگا بیٹا کہ چل میرا رشتہ مانگ، پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو معاملہ ہی بڑا خراب کر لیا میں نے۔ میرے دوست، جوانی زیادہ پیسے کمانے کا نام نہیں۔ اگر تو قیمتی کپڑے پہنتا ہے تو تو جوان نہیں۔ تو 50 کلو وزن پائے ہاتھ سے اٹھا لیتا تو تو جوان نہیں۔ اگر تو ڈگریوں کا ڈھیر لگایا ہے اور تیرا دراز اور الماری بھر گئے ہیں تو تو جوان نہیں۔ اور اگر تو نے اپنے خاندان اور معاشرے میں اونچا افسر بن کے نام کما لیا تو جوان نہیں۔ جوان اس کو کہتے ہیں جس کی جوانی پاکیزہ ہوتی ہے۔ جوان اس کو کہتے ہیں جس کی نظر جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ جوان اس کو کہتے ہیں جو حیا کا پتلا ہو۔ جوان اس کو کہتے ہیں جو شرم کا پیکر ہو۔ جوان اس کو کہتے ہیں جس کی نظر سے معاشرے کی بہو بیٹیاں بچی ہو۔ جوان وہ ہوتا ہے، جوان بھی ہو پاکیزہ بھی ہو، جوان وہ ہوتا ہے کہ میرے رسول پاک نے فرمایا صبح قیامت اللہ عرش کے سیدھے جانب جوان کھڑا کرے گا، 30 سال کا جوان، چڑھتی جوانی، خوبصورت آنکھیں، روشن چہرہ، اس کا وجود طاقت والا۔ نبی آگے بڑھ کے پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہے جو تیرے دائیں جانب کھڑا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ جوان ہے کہ خوبصورت عورت نے اسے کہا تھا میرے ساتھ منہ کالا کر لے، اور اس نے نظر جھکا کے کہا تھا انی اخاف اللہ، نہ بھائی میں تو اپنے اللہ سے ڈرتا